اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جاوید احمد گامدی صاحب سے ایک ملاقات۔ کچھ عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ان سے ملاقات کی جائے۔ 2019 میں نے کوشش کی اور مجھے پتا تھا کہ وہ ملائیشیا میں رہ رہے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ میں نہیں جا سکا وہاں پہ۔ اور پھر میں نے کوشش کی کہ المورد UK لندن والوں سے رابطہ کیا، ان کو ای میل کی، اور انہوں نے بتایا کہ جاوید صاحب ان دنوں امریکہ میں ہیں۔ تو میں نے امریکہ کا پروگرام بنایا، میں نے کہا چلیں وہاں جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ خواہش تھی ان سے ملنے کی، لیکن مجھے پاکستان جانا پڑ گیا۔ جب جنوری میں واپس آیا اس سال تو پتہ چلا کہ وہ UK ٹور پہ آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس بات کو غنیمت جانا اور شکریہ ادا کیا UK المورد والوں کا۔ میں نے کہا چلیں اسی بہانے یہیں پہ ملاقات ہو جائے گی۔ تو 28 فروری 2020 یعنی 5-6 ہفتے تقریباً ہوئے ہیں، یہاں پہ آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اکٹھے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ان کا جو سیشن تھا تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا کویسچن آنسرز کا، وہ بھی اٹینڈ کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے ملاقات کی تو بہت خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بڑے تامل والے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتے ہیں۔ طالب علم ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی علامہ مولانا نام کے ساتھ لگائے ہی نہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، بہت بڑے عالم ہیں انڈیا کے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہے، تقریباً 95 سے اوپر ہیں۔ مولانا وحید الدین خان، بہت بڑا نام، بہت بڑے عالم، بہت زیادہ بکس لکھ رکھی ہیں انہوں نے، ویل ناؤن پرسنالٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو غامدی صاحب کا ٹوین بردر کہا۔ یہ تو ان کا پیار تھا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن علم اور عقل میں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ان کی انکساری ٹھیک ہے، لیکن اینڈ پہ جو انہوں نے بات کی اس نے مجھے بہت امپریس کیا، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور غامدی صاحب کو جنت میں یکجا فرمائے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور میری آنکھیں ڈگمگا رہی تھیں۔ اتنی بڑی بات اتنے بڑے آدمی نے کہی، اور وہ ہر بات پہ مولانا غامدی صاحب کہہ رہے تھے۔ ویری امپریسو۔ جاوید احمد گامدی صاحب واقعی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ وہ پاکستان سے ملائیشیا میں کیوں گئے؟ انہوں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں، اپنے پیغامات میں بتایا کیا وجوہات تھیں۔ جو وجوہات تھیں پاکستان میں پچھلے تقریباً 20-25 سال سے، کہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کر دیں، ہاں کسی کی جان لے لیں، اور یہ رویہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کو ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن غامدی صاحب نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ پاکستان انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، ان کو مجبور کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ پھر وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ جو گھر کے سامنے مسجد ہے وہاں پہ وہ نماز پڑھ کے نکلے تو ایک ساتھی نے کہا کہ آپ پلیز مسجد میں نہ آئیں۔ اس کو لوگوں نے یہ رنگ دے لیا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، مسجد سے اٹھا دیا۔ ایسی بات نہیں تھی، اس نے ریکویسٹ کی تھی، دوست تھے ان کے، اور انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اس کا، کہ انہوں نے کہا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ ایک بندے کو مارنے کے لیے آتے ہیں اور سبھی کو اڑا دیتے ہیں۔ تو اس بات کی وجہ سے انہوں نے پاکستان چھوڑا اور ملائیشیا چلے گئے۔
تاکہ میری وجہ سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. یہ بہت بڑی بات تھی، اور میں تو اس کو ایسے لوں گا کہ یہ ہجرت تھی، کیونکہ ہجرت کا اصول بھی یہی ہے اور اس کی تعریف بھی اسی طرح ہے کہ جب اللہ کی زمین آپ پہ تنگ کر دی جائے، دین کی بات آپ صحیح معنوں میں لوگوں تک نہ پہنچا سکیں، اور لوگ آپ کے جان کے در پہ ہوں، تو وہ جگہ آپ کو چھوڑ دینی چاہیے اور ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں آپ محفوظ طریقے سے اپنا پیغام، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. اور ایسا ہی انہوں نے کیا، اور تقریباً میرے اندازے کے مطابق 7-8 سال یا 9 سال وہ ملائیشیا میں رہے، اور آج کل ڈیلاس امریکہ میں ہیں، اور وہیں پہ انہوں نے اکیڈمی قائم کر لی، اور وہیں سے وہ پوری دنیا میں لائیو بھی آ رہے ہیں اور اپنا علم اور تحقیق کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے، میری دعا ہے، اور ہم سب کی دعا ہے جو ان کے فالوور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.